نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو بزرگو، ماہانہ 11 شریف کی محفل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، حجت ربانی، شہباز لامکانی، سر یزدانی، امام ربانی، ابو محمد محی الدین، حضرت پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، نجیف الطرفین، غوث الثقلین، امام ربانی، سیدی سلطان الحسنی والحسینی، پیران پیر، روشن ضمیر، سرکار غوث اعظم دستگیر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، آپ کے مناقب بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ دوستو بزرگو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کی تعریف فرماتے ہوئے، آپ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے، یعنی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اطہر اور سر مبارک کے اعزاز کا تو علم کسی کو نہیں، اور یہ بات کون کر رہا ہے، یہ ارشاد کس کا ہے؟ یہ اس ہستی کا ارشاد ہے جس کو مجدد میت حاضرہ کہا کرتے ہیں، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، سنیوں کی جان، سنیوں کی شان، سنیوں کے سلطان تاجدار بریلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس کا جواب احمد رضا خان کے پاس نہ ہو، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے اعزاز کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ غوث پاک احمد رضا ہندی کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے سر اطہر کا اعزاز کیا ہے، یعنی غوث پاک کے سر مبارک کا مقام تو وہی جانے جو غوث پاک کے اوپر درجہ رکھتے ہیں، ائمہ اہل بیت جانے، احمد رضا ہندی تو اتنا جانتا ہے کہ غوث پاک کے قدم کا اعزاز یہ ہے کہ اولیاء وہاں پر اپنی آنکھیں ملا کرتے ہیں، غوث پاک کے تلووں پر اپنی آنکھیں ملتے ہیں، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اعزاز کے بارے میں احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا مقام ہے، لیکن غوث پاک کے قدمین شریفین کا مقام یہ ہے کہ اولیاء وہاں اپنی آنکھیں ملا کرتے ہیں اور وہاں سے ولایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوث پاک سے غایت عقیدت، آپ کی انتہا درجے کی عقیدت کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان فرما رہے ہیں اور آپ کے فرمان کی ترجمانی بھی گویا کر رہے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا تو عراق میں بغداد شریف میں یہ اعلان فرماتے ہیں، اور خراسان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم مشاہدہ میں جب اس فرمان کو سنتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو حضرت غریب نواز اپنی گردن جھکاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، علی عینی و راسی، لیکن غریب نواز کی آنکھوں پر بھی آپ کا قدم اور اس کے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ دوستو بزرگو، غوث اعظم نے بغداد میں ارشاد فرمایا، غریب نواز نے خراسان میں اس کو مشاہدہ اور ملاحظہ فرمایا، غریب نواز نے اپنی آنکھیں اور سر جھکا دیے۔ وہاں سے جواب میں بغداد سے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ قد سبق ابن غیاث الدین لعلہ سلطان الہند، کہ ابن غیاث الدین نے، غیاث الدین کے بیٹے نے سبقت کی ہے، یعنی میرے قدم کو سب سے پہلے قبول کیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان کا بادشاہ بن جائے۔ یہاں غوث اعظم نے دل میں ارادہ کیا، گویا اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ غوث یا رب العالمین، تیرے پیارے بندے عبد القادر جیلانی کے حکم پر
غریب نواز نے معین الدین چشتی نے اپنا سر جھکائے، پروردگار ان کو سلطان بنا دے ہندوستان کا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہندوستان میں بڑی بڑی شان والے ولی ہیں، بڑے اولیاء موجود ہیں، لیکن جب سلطان الہند کہا جاتا ہے تو ایک ہی ہستی کا نام آتا ہے، وہ ہے حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو بزرگوں، اعلی حضرت امام اہل سنت اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک کا اعزاز یہ ہے، آپ کے طلبوں کا اعزاز یہ ہے کہ اولیاء وہاں پر اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ جس کے قدموں سے اولیاء جو ہے ہندوستان کی بادشاہت حاصل کر لیتے ہیں، تو بتائیے پھر ان کا اعلیٰ مقام کس درجے کا ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اب ایک دو باتیں جو ہے ضمن اس واقعے کے اس میں عرض کرتے چلے کہ دوستو بزرگوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا اور معلوم بھی ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک کے مرید نہیں، نہ خلیفہ ہیں، بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تو خلیفہ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، غوث پاک کے مرید بھی نہیں ہیں۔ لیکن کیونکہ غوث پاک نے جب فرما دیا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو غوث اعظم نے مطلقاً اعلان فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے مرید جو میرے سلسلہ قادریہ کے ولی ہوں گے ان کی گردن پہ میرا قدم نہیں، بلکہ فرمایا کہ سارے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ تو وہ ولی غریب نواز چشتیہ سلسلے سے ہو یا شاہ شہاب الدین سہروردی ہو، جس سلسلے سے ہو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہر سلسلے میں پہنچا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کہ وہ چشت ہو، بخارا ہو، عراق ہو، اجمیر ہو، ہر سلسلے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان پہنچا ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ اندازہ کیجئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر جس نے اپنی آنکھیں اور سر پیش کر دیا، اس کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کے درجے پہ پہلے سے وہ تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خراسان میں بیٹھ کر کے ایک ولی بغداد میں بیٹھے اللہ کے ولی کا اعلان سن رہا ہے، تو کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں، کوئی اعلیٰ درجے کا ولی ہے، ولایت کے اعلیٰ درجے پر وہ پہنچ چکا ہے اور وہاں سے وہ سن رہا ہے، تو پھر بھی اپنا سر غوث پاک فرماتے میرا قدم گردن پر اولیاء کی، وہ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، غریب نواز کی آنکھوں پر بھی آپ کا قدم، اس کے سر پر بھی آپ کا قدم۔ تو اندازہ کیجئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلے میں ان کو ہندوستان کا راجہ بنا دیا، اور آج پورے ہندوستان میں، نہ صرف ہندوستان میں، پوری دنیا میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ غوث پاک سے محبت کرنے والے جو آستانے ہوتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے جو آستانے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہاں سے مخلوق فیضیاب ہوتی ہے۔ آج جو آستانوں پہ آپ سناٹا دیکھ رہے ہیں، جو آستانے لاوارث ہو گئے، یتیم ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پیران پیر کا ذکر چھوڑ کے لوگ پیروں کے چکر میں پڑ گئے۔ پیران اسلام نے غوث اعظم کے فضائل بیان کرنے کے بجائے اپنی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی، مرید لگ گئے پیروں کی واہ واہ کرنے میں، اور جو روحانی فیض تھا غوث اعظم کا وہ رخصت ہو چکا ان آستانوں سے۔ کوئی مرید کوئی حاجت مند آتا ہے تو پیر صاحب کی نظریں ان کی جیب پر ہوتی ہیں، اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہوتا تو فیض وہاں سے اڑ جاتا ہے، وہاں سے مخلوق فیضیاب نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے میرے مرشد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، سیدی سندی مرشد الکریم، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، غوث پاک کے شہزادے ہوتے ہوئے، اپنے وقت کے غوث ہوتے ہوئے فرماتے تھے کہ تیرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر۔ میرے مرشد پاک نے کبھی بھی اپنا نام لینے کا نہیں کہا، کبھی پسند نہیں فرمائے کہ لوگ میرے ہاتھ چومے، میرے نعرے لگائیں، فرمایا خبردار، اعلان نعرہ اگر لگانا ہے تو غوث پاک کا نعرہ لگاؤ، سرکار غوث پاک کا نعرہ لگاؤ۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس وکیل نے 16 سال مرشد پاک کی بارگاہ میں گزارے، 16 سال کے اس دورانیے میں میں نے اگر ایک بار اپنے مرشد کا نام لیا تو 99 مرتبہ غوث اعظم کا نام لینا پڑا، کیونکہ میرے مرشد کی خواہش ہی کہ نام لو غوث اعظم کا، ذکر کرو شاہ جیلاں کا، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، اہل محبت
جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی محبت ڈالی ہے، ان کا سینہ صرف اور صرف غوث اعظم کے ذکر سے آباد ہوتا ہے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، برادر اعلی حضرت، ان کے بارے میں اعلی حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب ان کا کلام سنتے تھے تو فرماتے تھے کہ شہزادے ایسے خوشبودار پھول کہاں سے چن کر لاتے ہو؟ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم، وما علینا الا البلاغ المبین۔